بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دنیا میں آنے تک کی کہانی مختصر سی بیان کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی انسانیت کے آغاز اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت میں قیام، شیطان کے دھوکے میں آنا اور دنیا میں اتارے جانے کی وضاحت ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے یرحمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ جب ان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی اور ان کو زندہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ریز ہوئے، سوائے ابلیس کے جو کہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس انکار پر اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا۔ جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں بسایا اور انہیں جنت کی تمام نعمتیں عطا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص درخت کے پاس جانے سے خبردار کیا کہ اس کے قریب نہ جائیں اور اس کا پھل نہ کھائیں۔ شیطان کا وسوسہ اور زمین پر اتارنا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو وسوسہ ڈال کر اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کے جسموں سے لباس اتر گیا اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اور ان کی اولاد ہدایت پر چل سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر قیام۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں نبی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلی اور انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام برا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے پر وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ساتھ ہی شیطان کے وسوسوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نیو آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے پہنچ سکے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔